الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن کلاس کا سلسلہ ایک رکوع ایک لیکچر جاری ہے۔ آج ہم سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 38 پڑھیں گے اور سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہماری زبان کے گرہ کو کھول دے، سینوں کو کشادہ کر دے اور ہمارے قلب و روح کو قرآن کے نور سے منور اور اس کی خوشبو سے معطر فرما دے۔ سلسلہ چل رہا ہے انفاق فی سبیل اللہ کا۔ آج کے رکوع میں اللہ رب العزت نے کچھ ایسے فارمولے بتا دیے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کی معیشت بہت مضبوط ہو سکتی ہے، مستحکم ہو سکتی ہے اور خوشحال سوسائٹی جنم لے سکتی ہے اگر ان کو اپنا لیا جائے۔ اس فارمولے کو مسلم پہ اپنا لیں یا غیر مسلم اس کو اختیار کر لیں، اللہ کے دیے ہوئے نظام کے اندر ہر جگہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جو بھی اس کو اپنائے گا فائدہ اٹھائے گا، محبتیں، ہمدردیاں، عزت اور توقیر پائے گا۔ فرمایا کہ الذین ينفقون اموالہم، جو لوگ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، باللیل والنہار، رات کو بھی خرچ کرتے ہیں، دن کو بھی خرچ کرتے ہیں، سرا وعلانیہ، چھپے طریقے سے بھی، خفیہ انداز میں بھی خرچ کرتے ہیں اور اعلانیہ انداز میں بھی خرچ کرتے ہیں، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے کوئی خوف نہیں اور ان کے لیے کوئی غم نہیں۔ پچھلی آیات میں بھی یہ ذکر ہو چکا ہے کہ اعلانیہ خرچ کرنا کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، یہ بھی اچھا ہے، ہاں صرف نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ نیت اگر رب کی رضا ہے اور دین کی سربلندی ہے اور جنت کا حصول ہے تو چاہے اعلانیہ کریں، چاہے سوشل میڈیا پہ ڈال دیں، جہاں بھی کر دیں، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو، خفیہ خرچ کرنے والوں کو اور اعلانیہ خرچ کرنے والوں کو، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے خوف و حزن سے بچنے کا مجدہ سنایا ہے۔ اس لیے اس پر ہمیں بہت زیادہ نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے، نہ پریشان کرنے کی ضرورت ہے۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ اب ایک دوسرا طبقہ ہے جو خرچ نہیں کرتا، اور جو یہ سسٹم اپنائے گا اس میں خرچ کرنے کا داعیہ پیدا ہوگا ہی نہیں۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ الذین یأکلون الربا، جو سود کھاتے ہیں، ربا کھاتے ہیں، لا یقومون، وہ نہیں کھڑے ہوں گے، الا مگر، کما یقوم، جس طرح کہ کھڑا ہوتا ہے، الذی، وہ آدمی، یتخبطہ الشیطان، جس کو شیطان یا جن نے چھو کر، من المس، چھو کر باولا کر دیا ہو، پاگل کر دیا اور دیوانہ کر دیا۔ لا یقومون فعل مضارع ہے اور اس کے اندر حال اور مستقبل دونوں مفہوم پائے جاتے ہیں، تو وہ ایسے ہی دنیا میں بھی ایسے ہی وہ پاگلوں کی طرح ہے، آخرت میں بھی وہ دیوانے اور پاگل ہوں گے۔ اور دنیا میں آپ دیکھتے ہیں سود خوروں کو، ان کے سامنے انسانیت سسک رہی ہے، بلک رہی ہے، ملکوں کے ملک دیوالیہ ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، لیکن سود خور کو اپنے سود کی پڑی ہوئی ہے، انسانیت اس کے اندر سے ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ بہائم اور مویشیوں اور درندوں سے بھی بدتر لوگ ہوتے ہیں جو سودی نظام چلاتے ہیں اور اس کو مضبوط کرتے ہیں اور اس کے حصے دار بن جاتے ہیں
اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کو فائدہ پہنچاتے ہیں، یہ سارے ہی گناہ گار ہیں۔ ان پر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے۔ ذالک بانہم قالوا، اب پاگل پن ان کا کیا ہے؟ ان کا پاگل پن اس وجہ سے ہے، یہ اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں انما البیع مثل الربا، کہ دیکھیں تجارت بھی تو سود کی طرح ہے۔ تجارت میں ہم ایک چیز دیتے ہیں اور اس سے منافع لیتے ہیں، تو اگر کوئی چیز دے کر، کوئی دانے، کوئی مشینری، کوئی ہتھیار دے کر ہم منافع لے سکتے ہیں، تو ہم پیسے دے کر اس پر منافع کیوں نہیں لے سکتے؟ حالانکہ ان دونوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو رب والے ہیں، اللہ والے ہیں، ان کے سامنے تو یہ فرق بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کے لیے اتنا کافی ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ دیکھو اللہ کے ماننے والوں، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو، بیع و شراء کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو، ربا کو حرام قرار دیا ہے۔ وہ جس نے کائنات بنائی، اس میں ہمیں بنایا اور ہمیں زندگی گزارنے کے وسائل دیے، وہ ذات دانشور ہے، دانشمند ہے، اور دانشمند کے قول کو ٹھکرا کے، وہ دانشمند اور دانشور کہ جس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اور اس کو ماننے والا، اپنا اللہ، اپنا خالق، مالک، رازق اور حاکم ماننے والا، کیسے وہ رب کے خلاف جا سکتا ہے؟ وہ خلاف جائے گا تو وہ باغی ہے، اور باغی لوگ پاگل کتوں کی طرح موت کے حقدار ہیں۔ اور یہ ان کا پاگل پن کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر سود کو حرام قرار دیا ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی، ملک کیسے چلے گا؟ رب کہہ رہا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، میرا یہ کہہ دینا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو جائز اور سود کو ناجائز قرار دیا۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ، دیکھو اب یہ قانون آ گیا ہے، جس کے پاس یہ قانون، یہ واعظ نصیحت آ گئی، من ربی، اس کے رب کی جانب سے، فانتہا، اور وہ پھر رک گیا وہیں پر، اس نے ہاتھ روک لیا، سودی نظام سے توبہ کر لی، فَلَهُ مَا سَلَف، اب اس کے لیے جو کچھ ہو گیا، جتنا اس نے سود کھا لیا وہ تو اس کے پیٹ میں اتر گیا اور رچ بس گیا، وہ تو اب نہیں لیا جا سکتا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، البتہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ جو بھی کرے گا وہ اللہ کا معاملہ ہے، لیکن دنیا اس سے کھایا ہوا سود واپس نہیں لے سکتی۔ ریاست، کوئی قانون، یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ وَمَنْ عَادَ، لیکن اگر وہ دوبارہ حرکت کرے توبہ کرنے کے بعد بھی، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس لیے جو رب کو ماننے والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، ان کو یہ بحثیں نہیں کرنی چاہیے، ان کے لیے یہ اتنا کافی ہے کہ یہ رب کا حکم ہے بس۔ اور اگر تشریح پڑھنا چاہتے ہیں تو تفہیم القرآن پڑھیں، تدبر القرآن پڑھیں، ان تفاسیر کو میں نے پڑھا، بڑی تفصیل ہے اس کے اندر، بڑے حاشیے ہیں، لیکن یہ ویڈیو چونکہ بہت مختصر ہوتی ہے اور بہت یہ کلاس جو ہے بہت شارٹ لیسن پر مشتمل ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات فرمائی، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کا مٹھ مارتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، سود کی جڑ کاٹتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ سود بالکل ختم ہو۔ اور یہ ہوتا بھی ہے، دیکھیں نا کہ اگر سود خور اگر سود پر قرضے دیتے جائیں، لوگوں کی کمائی ہوئی محنت، خون پسینے کی کمائی سمیٹتے چلے جائیں، ساری پیسے تو ادھر جمع ہو جائیں گے، ادھر انسان ہی نہیں بچیں گے، وہ ہاتھ ہی نہیں بچیں گے کمائی کرنے والے اور اس کی تجوری بھرنے والے۔ اس نے تو سارا پیسہ جمع کر لیا اپنے پاس، کیونکہ وہ سب منافع ہی اکٹھا کر رہا ہے، اور جس نے سود لیا ہے وہ نقصان میں ہے۔ کاروبار کے لیے تو کاروبار بندہ پڑ گیا، اور اپنے ذاتی استعمال کے لیے ہے تو وہ تو کھایا اور ختم ہو گیا، اب وہ ہمیشہ کے لیے کنگال ہو گیا، وہ پیسے آپ کو کہاں سے دے گا؟ قرض کیسے واپس کرے گا؟ اس پر سود کیسے تمہیں ادا کرے گا؟ تو مٹ گیا نا، یمحق اللہ الربا، اس سے تو
اللہ تعالیٰ سود کو ختم کرنا چاہتا ہے، اس سے معاشرے مٹ جاتے ہیں، دنیا کی حالت دیکھ نہیں رہے۔ تو اس کی میں نے کہا نا ڈیٹیل آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس پہ غور و خوض کریں گے تو پتہ چلے گا کہ سود کتنا مہلک ہے۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے۔ دیکھیں آپ جس کو صدقہ دیں گے بے لوث، بے غرض، بے طمع، وہ تو آپ کا ہو جائے گا، آپ کی عزت کرے گا، آپ کو اپنا محسن سمجھے گا اور آپ کا شکر گزار ہوگا، دعوتیں ہوں گی، رشتے ہوں گے اور بہترین ملاقاتیں ہوں گی اور بہت خوشیوں کا ماحول بن جائے گا، بشرطے کہ آپ احسان نہ جتلائیں، تکلیف نہ دیں، جیسے ہم نے پچھلے رکوع میں یہ جان چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ صدقات کے ذریعے باہمی تعلقات مضبوط کرتا ہے، اور انسانوں کے تعلقات، مسلمانوں کے تعلقات آپس میں مضبوط ہو جائیں، بہتر ہو جائیں تو معیشت پنپتی ہے، پروان چڑھتی ہے، کوئی بھوکا نہیں سوتا، پھر کوئی ننگا نہیں رہتا، کوئی چھت کے بغیر نہیں رہتا، کیونکہ تعاون کا ماحول ہے۔ نہیں تو دیکھ لیں مدینہ میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جب نظام مواخات قائم کیا ہے کہ انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنا دیا، تو دیکھیں کس طرح ایک دوسرے کو سنبھال لیا لوگوں نے۔ پھر ایسا آیا موقع حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کہ زکوٰۃ دینے والے پھر رہے تھے، لینے والا کوئی نہیں تھا، سارے ہی خوشحال تھے۔ اور عمر ثانی کے دور میں بھی ایسا ہوا، عمر بن عبدالعزیز کے دور میں۔ تو یوربی صدقات، اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے۔ فرمایا واللہ لا یحب کل کفار اثیم، یاد رکھو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہر ناشکر کافر کو اور حد سے تجاوز کرنے والے گناہگار کو، بد عمل کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، اور جب اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرے گا تو وہ رحمتیں روک لے گا، برکات ختم کر دے گا۔ اس لیے سود کے نظام سے توبہ کر لینی چاہیے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب دیکھیں ایک یہ طبقہ ہے کہ وہ لوگ، اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے قرآن مجید میں، اور یہ اس کا حسن ہے تضاد کا۔ تضاد یہ نہیں کہ اس کے قوانین میں تضاد ہے، تضاد سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اچھے لوگوں کا ذکر کرے تو ساتھ بروں کو کر دیتا ہے، اور برے کا ذکر کرے تو ساتھ اچھے کا کر دیتا ہے، چونکہ چیزیں اپنی ضد سے اچھی طرح پہچانی جاتی ہیں۔ کل شیء یعرف باضدادہ، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ دن کی وجہ سے رات کی پہچان ہوتی ہے، رات کی وجہ سے دن کی قدر کا پتہ چلتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے پیچھے برے لوگوں کا ذکر کیا، تو اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اچھے لوگوں کا ذکر کر دیا تاکہ لوگ مایوس نہ ہو جائیں اور جہنمی سمجھ کر اپنے آپ کو دنیا سے بیزار نہ کر لیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دیکھیں جو لوگ رب کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اور اللہ کی مانتے ہوئے عمل صالح کرتے ہیں، اس کے نظام پر قائم رہتے ہیں اور اس کو لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جہاں اختیار مل جائے لاگو کر دیتے ہیں۔ اقاموا الصلاۃ، وہ نماز کا نظام اور سسٹم لے کے آتے ہیں۔ وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں۔ لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی انفاق کرنے والے، صدقات دینے والے بھی خوف و حزن سے پاک ہیں، اور جو آگے جو سیاست دان ہے، چونکہ یہ جو اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ ہے، یہ اس کا تعلق تو ریاست کے ساتھ ہے۔ آپ انفرادی طور پر زکوٰۃ کا نظام قائم کر ہی نہیں سکتے، آپ کو پاور کی ضرورت ہے سوسائٹی میں، کیونکہ پیسہ تو جن کے پاس ہوتا ہے وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، خدا ہی یاد نہیں ہوتا ان کو، خلق خدا کہاں یاد ہوگی الا ماشاء اللہ۔ اس لیے ان کو نتھ ڈالنے کے لیے ایک پاور کی ضرورت ہے، طاقت کی ضرورت ہے۔ اسی لیے مانعین زکوٰۃ کے خلاف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جہاد کیا ہے تاکہ معاشرہ بدحال نہ ہو، خوشحال ہو جائے۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کی بھی بات کی ہے کہ ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی حزن و ملال نہیں ہوگا، وہ خوش خبریاں سمیٹ لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اگلی آیت میں فرمایا اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، خوف کھاؤ اللہ کا۔ رب کو مانتے ہو نا، اللہ کو، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اور کیا کرو؟ تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ نہیں ہے کہ آپ تسبیح مصلی لے کے بیٹھ جائیں، آگے عملی بات کی ہے وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا، اے تاجرو، مومنو اور تاجرو،
مومنوں اور صنعت کاروں، مومنوں اور جاگیرداروں، تمہیں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو تم نے کوئی سود پر قرضہ دے رکھا ہے اور کسی کے ذمہ بنتا ہے، اور اے بینکارو تم بھی، اور اے طاقتور ملکو تم بھی، اسلامی ملکو تم بھی، جو کچھ سود کسی کے ذمہ تمہارا بنتا ہے اس کو چھوڑ دو، جتنا آ گیا بس ٹھیک ہے، وہ واپس نہیں ہو سکتا، لیکن کوشش کریں واپس کرنے کی، آئندہ جو باقی رہتا ہے وہ چھوڑ دو، ان کو تم مومنین، اگر تم ایمان کے دعوے میں سچے ہو، اگر تم مومن ہو تو یہ باقی سودی منافع ختم کر دو، چھوڑ دو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، لیکن اگر اس حکم کے سننے کے بعد، اس موعظت کے آنے کے بعد بھی اگر تم نے یہ نہ کیا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اس قانون پہ عمل نہ کیا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اعلان ہے جنگ کا، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، اس کے رسول کی طرف سے، تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے، تو کیا خیال ہے اللہ سے جنگ جیت جاؤ گے؟ اس کے رسول سے جنگ جیت جاؤ گے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ایمان والو، اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کا حوصلہ اگر ہے تو جاری رکھو، لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، سچی محبت ہے، سچا ایمان ہے، چھوڑ دو یہ سود کے کھکھیڑے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم تائب ہو جاتے، توبہ کر دیتے تو پھر کیا کرو کہ جو باقی رقم آپ کی جو اصل رقم ہے، راس المال ہے، وہ لے سکتے ہو، وہ اپنے قرض مقروض سے لے سکتے ہو، لیکن اس پر بننے والا سود نہیں لے سکتے۔ توبہ تو اسی کو کہیں گے، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اب قانون آ گیا تو جو مقروض ہیں وہ قرض دینے سے انکار کر دیں کہ چلو جی اب یہ شکنجے میں آ گئے ہیں تو ہم ان کے پیسے نہیں دیں گے۔ نہیں، آپ مقروض ہیں، آپ کے پاس قرض دینے کی ہمت پیدا ہوگی ہے تو ان کو واپس کریں، اور آپ اگر صاحب حیثیت ہیں کوشش کریں کہ معاف کر دیں، آگے حکم آ رہا ہے کہ آپ نے قرض دیا ہوا ہے تو پہلا درجہ ہے کہ آپ معافی کر دیں، اگر لینا ہی ہے تو پھر اصل زر جو راس المال ہے وہ لے لو اور اس پر بننے والا سود معاف کر دو۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اب دیکھیں درجہ بندی اللہ تعالیٰ نے ایک تدریج رکھی ہے تاکہ مشکلات کسی کے لیے بھی پیدا نہ ہو، کہ اگر آپ دیکھیں کہ مقروض آدمی تنگ دست ہے، مشکل میں ہے، کرائسس کا شکار ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اس کے میسر آنے تک انتظار کرنا ہوگا، تو اس کے پاس ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو کہیں جی مکان چاہے بیچو، چاہے گھر کا سامان بیچو، چاہے اپنے کوئی چیز گروی رکھ دو، چاہے اپنے کپڑے بیچو، سواریاں بیچو، بھائی یہ بنیادی ضرورتیں اس سے آپ نہیں لیں گے، ہاں وہ کمائے گا، اس کے پاس پیسے ہو جائیں گے تو پھر لے لیں، وگرنہ پھر معاشرہ اس کی مدد کرے، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہ ایک بندہ ضد کر بیٹھا جی نہیں قرضہ واپس لینا ہی لینا ہے، تو پھر نبی علیہ السلام نے اعلان کیا مسجد میں بھی اپنے اس بھائی کا قرضہ اتارنے میں مدد کرو، تو لوگوں نے جتنا ہو سکتا تھا وہ اکٹھا کر کے اس کی گردن چھڑائی۔ یہ ہے گردنیں چھڑانا۔ آج اپنی زکوٰۃ اور اپنے صدقات کو مقروض کے قرض کی ادا کے لیے خرچ کرو۔ یہاں حکم کیا ہے کہ فَنَاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اس کے میسر ہونے تک، آسانی ہونے تک کہ تم انتظار کر لو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم اس کو صدقہ کر دو، معاف کر دو تو یہ بہتر ہے، یہ زیادہ اچھا ہے، اس سے تو اور محبت بڑھے گی، ہو سکتا ہے کل وہ تمہارے کام آ جائے۔ دن پلٹتے ہوئے کو دیر لگتی ہے، دیکھتا نہیں ایک سیلاب آ جاتا ہے، نیچے کے لوگ اوپر، اوپر کے لوگ نیچے آ جاتے ہیں، ایک زلزلہ آ جائے تو کہاں بات پہنچ جاتی۔ ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہے نا، علم جسے علم کہتے ہیں، یہ حقیقی علم ہے کہ رب کے احکام کے
فوائد کو جاننا اور اس کی خلاف ورزی کے نقصان کو بھانپنا، یہ اصل علم ہے۔ تو اگر تمہیں علم ہے اس بات کا تو بہتر یہ ہے کہ تم صدقہ کر لو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر ہر نفس کو وہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا ہوگا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر آپ آج احسان کریں گے، آخرت میں اللہ تعالیٰ احسان فرمائیں گے۔ آج اگر ظلم کرو گے تو آگے پھر ظلم کا بدلہ مل جائے گا، ظلم نہیں ہوگا، ظلم کا بدلہ ضرور ملے گا، پورا جتنا کیا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آیات بینات کو ٹھیک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے گزارش کی تھی کہ تفہیم القرآن سے یا تدبر القرآن سے پڑھیں، دونوں کا اسلوب بہت ہی خوبصورت ایک ہی جیسا ہے۔ امین احسن اصلاحی صاحب اور سید مودودی رحمہ اللہ، بہت پیاری تفاسیر ہیں، ان کا ضرور مطالعہ کیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔